السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر خیریت میں رکھے، خوش و خرم رکھے، اپنے امن و امان میں رکھے۔ دیکھیں میں نے کس قدر زیادہ خوبصورت باہر کے سینس 2-3 دن پہلے جب بارش ہوئی تھی کیپچر کیے تھے، تو وہ ذرا زیادہ میں نے ویڈیو بنا لی تھی، تو میں ایک دم آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکی، تو آج میں نے وہ ساری کے ساری ویڈیو لگائی ہے۔ امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی، کیونکہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ کی ہے، بنائی ہے، اور مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، بڑی مشکل کے ساتھ اونچی نیچی پگڈنڈیوں پہ چل کے، بارش کے ساتھ، بارش بھی کافی ہوئی تھی، کیچڑ بھی تھا، تو میں نے بنایا یہ سارا کچھ۔ اگر آپ سب کو یہ پسند آتی ہیں میری کاوش، میری محنت، تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوسرے جو آپ کے جاننے والے ہیں ان سے کہہ کے سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جنہیں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پسند ہوں، میری طرح وہ بھی ولیج کی سمپل زندگی کے، وہاں کی پیور لائف کے، اور وہاں کے سادہ ماحول کے، اور نیچر کے، جو وہاں کی نیچر ہے، خوبصورتی ہے، اس کے دل دادہ ہوں، اس کے شوقین ہوں۔ تو یہ یہاں پہ پتوں کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک اس کو ہم پنجابی میں بیلنا بولتے ہیں، یہ لگا ہوا تھا، اور وہاں پہ یہ رس نکل رہی ہے گنے کی، اور ساتھ ہی وہاں پہ گڑ بھی بن رہی تھی، تازہ شکر بھی تھی، تو میں نے وہاں سے کافی ساری وہ لی تھی، گنے کا رس لیا تھا۔ تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کبھی کسی زمانے میں ہماری امی بنایا کرتی تھیں گنے کے رس کی کھیر چاول ڈال کے، اور مزیدار بنتی تھی، تو ہم لوگ صبح کو دہی ڈال کے کھایا کرتے تھے۔ تو میں نے سوچا چلے میں بھی جا کے بناؤں گی، رس لی ہے کافی ساری، میں نے بالٹی چھوٹی سی میں ڈلوائی تھی، تو میں نے کہا چلیں گھر جا کے اس کو بناؤں گی، رس سے کھیر بناؤں گی، اور چلیں کوئی اور نہیں کھائے گا تو میں تو کھاؤں گی نا، اپنی پرانی یادوں کو، اس ذائقے کو، اس مزے کو محسوس کروں گی۔ میں ایسی ہوں، میں اپنی پرانی چیزوں کو، پرانی باتوں کو محسوس کرنے کے لیے نا، میں وہ کام کر لیتی ہوں جو کسی کو پسند نہیں ہوتا، لیکن میں وہ کام کرتی ہوں، میں ان چیزوں کو دیکھتی ہوں، اپنے پرانے زمانے کو یاد کرتی ہوں، کھیتوں کی طرف جاتی ہوں، اور جس طرح گنے کی رس تھی، مجھے پتا تھا کسی نے نہیں کھانی، لیکن میں محنت کروں گی بھی، بناؤں گی بھی، چلو میں خود ایک پیالی کھاؤں گی، چلو ارد گرد کسی کو، اپنے پڑوس میں، اپنے جاننے والوں کو دوں گی۔ ہو سکتا ہے کسی کو بھی اپنا پرانا زمانہ یاد آ جائے، اور وہ بھی یاد کر کے اپنے بچپن کے دنوں میں چلا جائے۔ تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ ہم دوسروں کے ساتھ اپنا تعلق واسطہ رکھ لیتے ہیں، ان کی محبت کا، ہو سکتا ہے کوئی ہماری محبت کا جواب محبت سے دے دے، کیونکہ اگر ہم کسی کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے تو یقیناً لوگ بھی ہمارے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئیں گے، اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تو یہ ہو جاتا ہے کہ یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہم بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ملتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ وہ اچھے طریقے کے ساتھ نہیں ملتا تو 1 دفعہ 2 دفعہ ہمیں موقع دینا چاہیے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی بھی کر جائے تو پھر بھی اس کے ساتھ 1-2 دفعہ ہمیں اس کو موقع دینا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی وہ ایسا اپنا رویہ اور اپنا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں کرتا تو ہمیں اس وقت چاہیے کہ میرا تو پھر یہی ہے، یہ چند شعروں کے ساتھ میں آپ کو اپنا معافی الضمیر بیان کر دیتی ہوں، اپنا جو نظریہ ہے وہ بیان کر دیتی ہوں کہ جہاں عزت نہیں ملتی وہ محفل چھوڑ دیتی ہوں، جہاں عزت نہیں ملتی وہ محفل چھوڑ دیتی ہوں، وہ رستے ترک کرتی ہوں وہ منزل چھوڑ دیتی ہوں، وہ رستے ترک کرتی ہوں وہ منزل چھوڑ دیتی ہوں، مجھے مانگے ہوئے سائے ہمیشہ دھوپ لگتے ہیں، میں سورج کے گلے پڑتی ہوں بادل چھوڑ دیتی ہوں، میں سورج کے گلے پڑتی ہوں بادل چھوڑ دیتی ہوں، میں جسے چھوڑ دیتی ہوں پھر مسلسل چھوڑ دیتی ہوں، میں جسے چھوڑ دیتی ہوں پھر مسلسل چھوڑ دیتی ہوں، تعلق یوں نہیں رکھا کبھی چھوڑ دیا۔ کیونکہ یہ ہوتا ہے کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی کسی کی بات بری لگی ہے تو بولنا بند کر دیں گے، بائک آؤٹ کر دیں گے، ان کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھیں گے، نہیں، بلکہ یہ پھر دوبارہ سے پھر بولنا شروع کر دیں گے۔ اگر ہمیں کسی کی بات بری لگتی ہے تو پھر ہمیں بار بار دل میں بغض رکھ کے، دل میں کانٹا رکھ کے، دل میں کسی کی کدورت رکھ کے اس کے ساتھ ایسے بناوٹی طور پہ نہیں ملنا چاہیے۔ اگر ملیں کسی کے ساتھ تو دل سے ملیں، کھلے دل سے ملیں، خوشی سے ملیں، اور اچھے طریقے کے ساتھ ملیں۔ تو یہ زندگی کا
دستور ہے، زمانے کا دستور ہے. لوگ آج کل ڈبل فیس ہوتے ہیں، اوپر سے کچھ ہوتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں. وہ بتاتے اندر سے ان کے دل میں ہمارے لیے کچھ اور طرح کا رویہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم ملیں گے ان کے ساتھ، وہ اتنے اچھے طریقے کے ساتھ ملیں گے تو ہم سوچیں گے کہ یہ ان سے بڑا تو ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے، ان سے زیادہ اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی مل ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے ہمیں اگر ان سے ملنا چاہیے، اگر کوئی ہمارے ساتھ ملتا ہے ہم اچھے طریقے کے ساتھ ملیں. اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی فرق آ جاتا ہے، کوئی کانٹا بھی آ جاتا ہے، تو ہمیں اول تو کوشش کرنی چاہیے اس کے ساتھ اپنی جو غلط فہمی ہے اس کو ختم کریں اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں. کیونکہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ گل کھچیے تے لمبی ہوندی جاندی ہے تے من وچ وس جاندی ہے. ایویں روز روز بیتی گل چھیڑیے تے من وچ پھک پہ جاندی ہے. گل کھچیے تے لمبی ہوندی جاندی ہے تے من وچ وس جاندی ہے. ایویں روز روز بیتی گل چھیڑیے تے من وچ پھک پہ جاندی ہے. تو اسی لیے اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے. تو کسی زمانے میں چھوٹے ہوتے تھے تو کہتے تھے جی دلوں میں خدا بستا ہے، دلوں میں مسجد ہوتی ہے، ایسے کہتے تھے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دل صاف ستھرے ہونے چاہیے.